الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت یاد کر کے ضرور فرمائیں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ داخلہ ہو مسجد میں تو نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر نہیں کی تھی تو پھر یہ کہ مسجد میں افطار نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے. کر لیجئے، ابھی افطار کا وقت آ گیا، اگر نیت نہیں کی تو اب کر لیجئے اور افطار وغیرہ کر لیجئے. تاہم مناسب ہے کہ پہلے سے نیت اس طرح کر لی جائے، یعنی نیت جب بھی کی جائے اعتکاف کی ثواب کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے. اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے دوبارہ بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر رہے ہیں تو کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1446 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا. تمام عاشقان رمضان کو رمضان کریم مبارک ہو. تمام عاشقان رمضان کو رمضان کریم مبارک ہو. تمام عاشقان رمضان کو رمضان کریم مبارک ہو. آج پہلی رات ہے رمضان شریف کی، پہلی تراویح ہو چکی اور عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع اعتکاف کے لیے بھی ماہ رمضان کئی ایسے جو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت سے تشریف لائے ہیں اور اچھی تعداد میں آئے ہوئے. مزید انشاءاللہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے گا. رمضان شریف کی پہلی تاریخ کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1. مجھ پر جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا. اللہ کرے کہ صحت و عافیت کے ساتھ پورا مہینہ روزانہ رات مدنی مذاکرہ عصر کے بعد بھی ہوتا رہے. رمضان کے روزے، تراویح، نمازیں ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں. اللہ پاک آسانیاں کر دے، ہمت دے، طاقت دے، صحت دے. رمضان شریف جب تشریف لاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہو سکے تو نمازوں کے بعد امام صاحبان بھی اگر یہ دعا ثانی میں دوسری دعا ہوتی ہے پڑھا کریں گے تو دوسروں کو بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس سنت کی برکت، اس دعا کی برکت حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ اسکرین پر یہ دعا چلا دی جائے گی. ہر سال چلاتے ہیں، ابھی انشاءاللہ یہ پہلی رات ہے نا، یہ آگے. سبحان اللہ. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. تو جب یہ رمضان شریف تشریف لاتا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے.
اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں جس طرح بھی اس کو مطلب یہ دیکھیں کوشش کریں موقع بہ موقع یاد آئے پڑھا کریں, نمازوں میں پڑھا کریں, نمازوں کے بعد پڑھا کریں. اس طرح انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی اور اس کی برکتیں تو ملیں گی انشاءاللہ. دعا ہے وہ ہے بھی دعائے مصطفیٰ, اس کی کیا بات ہے. جو میرے محبوب کے لب سے جو دعا نکلی اس سے بڑھ کر متبرک تبرک برکت والی دعا کون سی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائع کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ اصرار کرتا قائم رہتا نہیں, بلکہ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام غلام فرید ہے, ٹنڈو آدم سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ دعا فرماتے ہیں اللہ پاک مجھے نیک بنائے اور ہمارے گھر سے تمام بیماریوں کا خاتمہ فرمائے اور اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے. عرض یہ تھی کہ کوئی بھی ہمارا کام خراب ہوا ہوا اچھا ہونے لگتا ہے نا, تو ہم اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ کام ہمارا اچھا ایسے ہو گیا ہے. تو کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے کہ وہ کام دوبارہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہوتی ہے نا بدشگونی کہتے ہیں اور وہم کہتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. کئی سینکڑوں مرتبہ ہم نے آزمایا ہے اور کوئی بھی کام ہمارا اچھا ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں اچھا ہو گیا تو وہ دوبارہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا ارشاد فرمائیں کیا ہے, اور خصوصی طور پہ دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور یہ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو. آپ ہر نماز کے بعد یا حفیظ ہو یا سلام ہو 11 بار آپ بھی پڑھیں, گھر کے تمام افراد پڑھیں مدینہ مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے تو اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے. حوالہ شعب الایمان حدیث نمبر 3708. گناہوں سے بچ کر جو رمضان گزرے ظاہر وہ سلامت گزرا. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ کر رمضان کو سلامت گزارنے میں کامیاب ہو جائے اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب اپنے لیٹر میں فرماتے ہیں اگر رمضان میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ یعنی نیکیوں کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی. اور اگر یہ مہینہ بے دلی بے فکری اور انتشار کے عالم میں گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ یعنی خطرہ ہے. حوالہ مکتوبات مجدد الف ثانی دفتر اول مکتوب لیٹر نمبر 162. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام سہیل رضا اتاری ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جو آج کل رشتوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ رشتے جو کرتے ہیں تو اس میں استخارہ کرنا کیا ہم پر لازم ہے؟ استخارہ کرنا تو لازم ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ پاک سے کہ وہ گویا مشورہ کر رہا ہے بندہ اور صحیح راستہ عرض کر رہا ہے کہ مل جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھے استخارہ جو ہے ہم لوگ جو استخارے کرتے ہیں کوئی بھی استخارہ ہو تو استخارے میں یقینی
علم حاصل نہیں ہوتا، یہ ظنی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا ہو، امید ہے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ 100% استخارے کے رزلٹ کو 100% سمجھنا نہیں ہے، سمجھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کہ حقیقی علم تو اللہ کو ہے نا، ہمیں استخارے کے ذریعے حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو رشتوں کے لیے بھی لوگ استخارے کرتے ہیں، کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی، نہیں کیا تو بھی حرج نہیں ہے، استخارہ بھی کرے اور ساتھ میں انکوائری بھی کرے، جو ایک طریقہ کار ہو جائز طریقے پر اس کی معلومات حاصل کر لے، اور سوچ سمجھ کر رشتہ کرنا چاہیے تاکہ بعد میں تکلیف کم سے کم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی جس کے ساتھ کچھ اس طرح لکھا تھا: خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ امیر اہل سنت، اس تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ واقعی یہ صحیح ہے، ہاں؟ ہم لوگ ایک انگلی دوسرے کی طرف تو اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں، جب ایک انگلی اٹھائیں گے دیکھو 3 انگلی آپ کی طرف آ رہی ہیں، اور گویا یہ اشارہ ہے کہ اپنے کو دیکھ، اپنے کو دیکھ، دوسرے کو کیا دیکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ مطلب یہ کہ دوسروں کی برائی کی ٹو میں پڑنا، یہ تو ویسے قرآن کریم میں منع بھی ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، کسی کے گناہ کی ٹو میں تلاش میں معلومات حاصل کریں مت پڑھو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ سوال بھی کر لیتے ہیں اس سے کہ کس طرح اس کا گناہ پتہ چل جائے، توبہ استغفر اللہ، بلکہ یہاں تک کہ یہ بھی نہ پوچھے کسی کو کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو پوچھیں گے تو یہ نہیں پڑھتا ہوگا تو بول دے گا میں نہیں پڑھتا ہوں، اس نے اپنی برائی کا اظہار کیا ہے، ایک گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ ہاں بھائی رمضان کے روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، پورے رکھتے ہو؟ اب آپ کو محتسب بنایا کس نے، پوچھنے کا آپ کو اختیار دیا کس نے، یہ نہ پوچھا جائے کہ روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، پورے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو۔ اب روزے کے فضائل بیان کریں، اگر کسی اور ذریعے سے خود یا بول دے پتہ چل جائے تو پھر آپ سمجھائیں اس کو کہ روزہ رکھے، ورنہ اس سے پوچھے نہیں کسی کو بھی کہ مطلب تم نے جھوٹ بولا تھا نا، ہے نا، جھوٹ بولا تھا نا، اب یہ کیا ضرورت ہے یار نکلوانے کی، اپنے عیبوں کو دیکھے کہ خود کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے۔ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں، جو خود برا ہے وہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا پھرتا ہے، ورنہ جو اچھا آدمی ہے دوسروں کے ہنر اور کمالات اور خوبیاں دیکھتا ہے۔ اچھی نظر اللہ نصیب کر دے ہمیں، لوگوں کی برائیوں سے بچائے، کیا یہ درست ہے کہ برائیاں کرنے سے بچائے؟ کیا یہ درست ہے کہ جو ہر وقت سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ سچا، جب اس کے سامنے کوئی شخص آ کر بات کرتا ہے تو اس سے اس بات کا گمان کم ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ مجھ سے بھی مجھ سے سچی بول رہے ہوں گے۔ تو سچے آدمی کا جو حسن ظن ہے وہ اعلیٰ معیار تک پہنچتا ہے، یہ درست ہے؟ آپ اس کے سچا آدمی دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے، یہ عام طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے غالباً۔ یہ کیوں جھوٹ بولے گا یار، کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور جھوٹا ہوگا وہ جھوٹوں سے اس کے واسطے پڑیں گے، کل شیء یرجع الی اصلہ، آئے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش خبری ہے اس کے لیے جسے اس کے عیبوں نے دوسروں کی عیب جوئی سے باز رکھا، وہ اپنی عیب کی اصلاح میں، اپنی عیب کوئی دور کرنے میں جو مصروف ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیب کہاں تلاش کرے گا۔ شروعات حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں لفظ توبہ آیا ہے، توبہ کا لفظی معنی خوشخبری ہے،
البتہ شروحات حدیث میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ طوبہ سے مراد جنتی درخت ہے جس کی مسافت کا یہ حال ہے کہ ایک گھڑ سوار اس درخت کے سائے میں 100 سال مسلسل چلتا جائے جب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. یہ شرح اچھا خوشخبری ہے اس کے لیے، اس کے لیے طوبہ ہے جنتی درخت کہ جو مطلب یعنی کہ اپنے عیبوں میں ایسا مصروف ہو کہ اس کی اس مصروفیت نے دوسروں کے عیب دیکھنے سے، عیب ڈھونڈنے سے باز رکھا، اس کے لیے طوبہ ہے. اچھا تو طوبہ مانے یہاں مطلب خوشخبری بھی ہے اور جنت کا درخت اچھا طوبہ جو ہے نا، یہ طوبہ جنت کا سب سے اونچا درخت ہے، سب سے اونچا. اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی طرف جاری ہے توجہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طوبہ میں یہ سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یعنی وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جنت کا جو سب سے اونچا درخت ہے اس کی بھی سب سے اونچی شاخ ٹہنی. یہ نعت شریف لکھنے کے لیے میں جبریل امین سے مانگوں کہ مجھے یہ دے دیجئے تاکہ میں اسے نعت شریف لکھوں. اعلیٰ حضرت کا تخیل، اعلیٰ حضرت کی سوچ، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو یہ نعمت مل جائے کہ اسے اپنے عیب تلاش کرنے کی توفیق مل جائے، جیسے کتاب میں نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ وہ اپنے عیبوں کو کہ اس کو معرفت مل جاتی ہے، پہچان، تو وہ اپنے عیب میں ہی اس کو درست کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے. تو اگر ایک شخص کو یہ توفیق مل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے بھی یہ ایک عمل کافی ہوگا، کیونکہ بندہ کب اپنے آپ کو عیبوں سے فارغ کر کے کہے گا کہ میں اب عیب سے فارغ ہو گیا ہوں. یہ تو ہے اپنے آپ کو عیب سے فارغ تو سمجھنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی سمجھ گیا تو خود یہ ایک عیب ہو جائے، عیب پیدا ہو گیا. نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی برائیوں میں مصروف ہو گئے کہ میں سب سے برا ہوں. نعتیہ شعر بھی ہے نا، مصرعہ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ماشاءاللہ ہمارے ہزاروں معتکفین اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ. اور ظاہر ہے کہ دور دور سے آئے ہیں، مختلف جگہوں سے، کچھ نئے آئے ہوں گے، کچھ ہر سال آنے والے ہوں گے. تو یہ بھی یہ مضمون جو یہ موضوع چلا بھی عیبوں والا، تو ہمیں آپس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں یہاں پر اپنے عیبوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ دوسروں کے عیبوں پر انگلی اٹھانے کے لیے آیا ہوں. ماشاءاللہ. اگر اللہ کرے کہ ہم اس طرح اپنا وقت گزارنے میں کامیاب ہو گئے کہ مجھے میرے عیبوں سے باہر نکلنا ہے، عیبوں کو دور کرنا ہے اور یہ ماہ رمضان و اعتکاف کا فیضان پانا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ مہینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. اچھا، جو اعتکاف کے لیے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے تشریف لائیں تو وہ یہ سمجھ تو پڑتی ہوگی کہ اعتکاف رمضان میں ہوتا ہے. شاپنگ سینٹروں میں، بازاروں میں، سی سائیڈ پر، ساحل سمندر پر گھوڑے اونٹ پر بیٹھ کر ویڈیوز بنانے کا نام اعتکاف نہیں ہے. کچھ ایسے بھی ہو سکتا آئے ہوں گے، کبھی کبھی آ جاتے ہیں اس طرح کے، پھر ان کے سوشل میڈیا پر بیچاروں کے کارنامے جو ہے نا خود اپنے شو کرتے کہ ہم اعتکاف کے نام لے کر شاید گھر والوں کو دھوکہ دے کر پہنچ گئے فیضان مدینہ اور کراچی کی رونقوں میں گم ہو گئے. ایسا نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا ہے. آپ آئیں اعتکاف کے نام پہ تو اعتکاف کریں، اور اعتکاف
مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، بازاروں میں، گلیوں میں، ریڑیوں پر، اسٹالوں پر نہیں ہوتا اعتکاف۔ اب یہ کہ جو آف ٹائم ہوتے ہیں بعض جس میں ہلکے وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس میں جیسے کہ اب گلی ہے اپنے فضان مدینہ آباد تو وہ دینی کتاب لینی ہے مثلا، تو وہ اس طرح کے کام کے لیے چلا گیا تو بھی چلو آدمی سمجھے، باقاعدہ سیر و تفریح کی پلاننگ کر کے آتے ہوں گے بعض، چلو کراچی میں رونقیں دیکھیں گے، سمندر دیکھیں گے۔ اب پنجاب والے خاص کر، پنجاب میں سمندر تو ہے نہیں، ندیاں تو ہیں، دریا تو ہیں، تو اب رحمت کا سمندر ہر طرف بہہ رہا ہے، یہ کھارے پانی کے سمندر دیکھنے کیا جانا تھا یار؟ تو اس لیے مسجد میں پڑے رہنا ہے، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام شہیر احمد اتاری رنچوڑ لائن سے۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اکثر لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، برا ہوں، بدکار ہوں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر کسی سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، تو یہ کہنا کیسا؟ اللہ اللہ، اپنے آپ کو گناہ گار کہنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بار بار کہنا جو ہے نا، یہ تھوڑا ویلیو کو ڈاؤن کرتا ہے اور سامنے والے کو بور کرتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہ عیب ہے کہ بار بار آدمی میں ذلیل ہوں، کمینہ ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، بہت برا بندہ ہوں، گندا ہوں گندا ہوں، اس طرح لوگ بولتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا آدمی کو گھن آتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ تو کبھی کبھار رہنے کا کوئی موقع کی مناسبت سے، موضوع کے حساب سے اگر کوئی بولتا ہے کہ بھائی میں گناہ گار آدمی ہوں یار، ضرورتاً کہہ دیا تو وہ چلے، بار بار نہ چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد اسحاق اتاری ہے، گارمنٹس کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے۔ پیارے مرشد کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے مسائل پہ جو ہے بہت سے لوگوں کی یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ تراویح فرض نہیں ہے، تو مصروفیت کی وجہ سے جو ہے تراویح نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر جو ہے جماعت سے ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ تراویح فرض تو واقعی نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ضرور ہے، اور سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک برا، اور بار بار اس کو چھوڑ دینا یہ ایک گناہ ہے، گناہ پر جہنم کا عذاب۔ تراویح تو رمضان کی بہت پیاری عبادت ہے، اور صرف رمضان میں کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی حرص نصیب کرے، جذبہ نصیب کرے، شوق نصیب کرے کہ یہ عبادت تو بلے بلے، اللہ کا کرم ہے کہ اتنی بڑی نعمت دی اور ہمارے لیے مغفرت کے یہ ذرائع سب بنائے، تو اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا چاہیے۔ اور جہاں کوئی شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو، یا ویسے ہی کوئی بڑی مجبوری نہ ہو، جماعت بھی نہ ہی چھوڑے، با جماعت اور ختم قرآن کرنا، یہ سنت بھی تو ہے نا تراویح میں، تو دل لگا کے تراویح پڑھنی ہے۔ دنیا کے کام دھندے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو کوئی عذر نہ ہو تو مطلب تراویح با جماعت ختم قرآن کے ساتھ ادا کریں۔ آپ کا کیا تجربہ ہے دنیا میں؟ ویسے تو اگر ہم غور کریں تو بہت اچھا خاصا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو مسجد کی طرف رخ کرتا ہے اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی ہم شروع سے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان آتا ہے تو تراویح کے لیے بالکل پانی، کولر اور بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ عام نمازوں کے مقابلے میں بھی علاوہ رمضان ایک تعداد ہے جو تراویح کے لیے آتی ہے، اور شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں اس عبادت کی طرف رغبت رکھتے تو ہیں۔ الحمدللہ، بے شک۔ اب اس میں بھی بس یار اللہ بس استقامت ہے۔ اب آج چاند رات تھی نا، آج مسجد میں بڑی آباد ہوئی ہوں گی، کل کی فجر حضور، کل کی فجر میں بھی گلی میں ریل پیل ہوگی کیا؟ اب پرسوں دیکھنا پڑے گا کیا صورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے یار، استقامت ہے۔ اگر رمضان شریف وہ پیارا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں ہم کو اس کی حرص دلائی گئی کہ تم جانتے کہ رمضان کیا ہے، تو اس کی تمنا کرتے کہ سارے سال رمضان ہوتا،
ہم رمضان کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے. ہمیں ایسے ہی اور ہے کہ رمضان آئے گا مزہ آئے گا، اور ایک تراویح پڑھی چھٹے پڑے، پہلا روزہ رکھ لیا چھٹی ہو گئی. بعض لوگ پہلا روزہ رکھیں گے، پھر یہ کہ جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لیں گے، 27 کا روزہ رکھ لیں گے. اس طرح بھی کرتے ہوتے کیا؟ یہ نہیں یار، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، اور رمضان شریف میں تراویح پورے مہینے کی سنت. کیونکہ وہ بعض لوگ 5-6 تراویح میں ختم قرآن کر لیتے ہیں، شاید یہ سمجھتے ہو کہ اب چھٹی ہو گئی. نہیں، چھٹی نہیں ہوئی، تراویح روزانہ ہے. تراویح سے بڑھ کر عشاء کا فرض ہے. تو ہمارے یہاں تراویح کی ہی بات ہوتی ہے، عشاء کے فرضوں کی بات نہیں. تراویح پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ چلو اس میں تو سمجھے اپنے کہ انڈر چھوٹے گا، عشاء تو پڑھتے ہیں تراویح والے، لیکن یہ کہ وہ میری اتنی تراویح چھوٹ گئی، تو اس میں یہ امکان قوی ہوتا ہے کہ ساتھ میں عشاء بھی چھٹی ہے، تو عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں. خیر، 5 نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد ویسے ہی کم ہے. الحمدللہ رمضان میں کچھ نہ کچھ اضافت ہوتا ہے، لوگ بڑھتے ہیں. اور یہ ہے تقریباً دنیا بھر میں یہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد، خاص کر اسلامی ملکوں میں نمازیوں کی تعداد تو بڑھتی ہے، اور مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں الحمدللہ. اب عام دنوں میں اس طرح پورے مہینے کے لیے ہم تھوڑی بٹھا سکتے ہیں فیضان مدینہ میں، لیکن پورے مہینے کے لیے فیضان مدینہ میں رمضان میں ہزاروں آ ہی جاتے ہیں نا. خالی فیضان مدینہ نہیں ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی ایسے مراکز ہیں، مدنی مراکز، جہاں پر پورے مہینے کا اعتکاف کا سلسلہ ہے. اور 10 دن تو پھر لاکھوں عاشقان رمضان اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے ماتحت. اس کے علاوہ بھی بے شمار مسجدوں میں عاشقان رمضان جو ہیں وہ ماشاءاللہ اعتکاف کرتے ہیں، دنیا بھر میں کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اعتکاف بھی ایک بڑی پیاری عبادت ہے جو رمضان میں خاص کی جاتی ہے. وہ آخری 10 دن سنت موقدہ علی الکفایہ، یہ صرف رمضان میں ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، آخری 10 دن. باقی اعتکاف کی اقسام الگ الگ ہیں، مطلب نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، پھر منت کا، تو وہ سارا سال جن دنوں روزے رکھے جا سکتے ہیں ان دنوں ہوتا ہے کہ روزہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے. نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. آخری 10 دن جو رمضان کے ہیں ان کے لیے روزہ شرط ہے، اور جو منت کا اعتکاف ہوتا ہے اس پہ بھی روزہ ضروری ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل ایک صلاۃ و تسبیح کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، تو اس میں میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد افضل ہے. وہ غلط فہمی ہو گئی تھی میری. تو اس کا اصل مسئلہ جو ہے وہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 684 پر ہے. مسئلہ نمبر 4، ہر وقت غیر مکروہ میں، ایسا وقت جو مکروہ نہ ہو، جس میں نفل پڑھنا منع نہ ہو. بعض اوقات ایسے ہیں جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو ہر وقت غیر مکروہ میں یہ نماز، یعنی صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھے. میں نے ظہر کے بعد کا کہا تھا، تو وہ اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا، اور اب اس کی جگہ یہ جملے جو ابھی میں نے عرض کیے وہ شامل کرنے ضروری ہیں انشاءاللہ. سوال کچھ اس طرح کا آیا ہے کہ جیسے ابھی کہہ رہے کہ ابھی تراویح کی جیسے بات ہو رہی تھی، تو اسلامی بہنیں گھروں میں ایک تو تراویح کی نماز، تو میں اس پہ کچھ پلس کر کے عرض کروں گا کہ اول یہ کہ یہ تراویح کی نماز کب پڑھ لیں. بعض اوقات اتنا ڈیلے کر دیتی ہیں وہ اپنی دیگر مصروفیات میں کہ پھر سستی کی وجہ سے تراویح رہ جانے کا بھی ڈر رہتا ہے. دوسرا ہے کہ یہ 4 کر کے پڑھنا، 2 کر کے پڑھنا، ایک ساتھ پڑھنا، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے لیے؟ اس میں ایسا ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کی
فرض پہلے پڑھیں گے، پہلے فرض پھر سنتیں وغیرہ. تو اب تراویح کا وقت جو ہے اس کا ہو گیا نا، تو اب یہ کہ صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لے. پوری رات اس کا وقت تو ہے. اب اگر کوئی اعتماد ہے، سوتا ہے اور جاگ کر میں پڑھ لوں گا اور پڑھ بھی لیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے. اس کو نہ گناہ گار کہیں گے، نہ اس کو یوں کہیں گے کہ مکروہ کام کیا. شرعاً بالکل درست ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اعتماد ہوگا میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی. اب یہ تجربہ ہے کہ اب بھی تو ذہن ہوتا ہے کہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، پھر یہ تجربہ کہ لیٹ ہوتا ہے نا، پھر سستی ہو جاتی ہے. تو یا تو چھوٹ جاتی ہے یا کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہے کچھ، تو پھر اس کو بغیر پڑھے سونا نہیں چاہیے، ہے نا، تاکہ یہ سنت اپنے ہاتھ سے نہ نکلے. اب رہا یہ کہ 2-2 4-4 رکعتیں، تو اب 4-4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 ہے نا، 8 پڑھ سکتے ہیں. رات میں جو یہ نوافل ہوتے ہیں نا، ان کے احکام نفلوں کی طرح ہوتے ہیں. تراویح کے احکام تقریباً نفلوں کی طرح ہے. تو اب یہ کہ اس میں جب یہ 4 رکعت مثلاً پڑھی تراویح، تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ، یہ پہلی رکعت کا قاعدہ جو تھا یہ بھی ضروری ہے، سمجھے، فرض ہے یہ اس میں بیٹھے تو اس میں تحیات اور درود شریف بھی پڑھے، چاہے تو دعا بھی پڑھ لے. اچھا، اب تیسری کے لیے اٹھا تو تیسری میں پھر ثنا، اعوذ، بسم اللہ، یہ پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ یہ پڑھنا ہے. اور آخری قاعدے میں بھی التحیات، درود شریف، دعا، یہ 4 ہو گئی. اگر 6 پڑھنا چاہتا ہے بالفرض تو پھر کھڑا ہوگا تو پھر 5ویں میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ. اس طرح 8 پڑھنا چاہتا ہے، 7ویں میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ. مگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ ضروری ہے. التحیات میں بیٹھنا تو التحیات پورا ایک ایک حرف اس کا پڑھنا ہے، اور بہتر وہ یہ کہ درود پاک بھی پڑھ لے. یہ اس میں سنت موقدہ جو ظہر کی ہوتی ہے سے پہلے پڑھنے کی، اس میں تحیاتوں کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا. ہاں، عصر و عشاء کی سنت قبلیہ، یہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہے. ان میں 2 رکعت پر تحیاتوں کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور پہلی کے علاوہ تیسری میں بھی ثنا، اعوذ، بسم اللہ یہ پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے بھی دوران وضاحت ایک جملہ فرمایا کہ تراویح ہے تو اس کے احکام نفل نمازوں کے مطابق اس کے احکام ہوتے ہیں. اب یار نفل ہی ہے نا یار، نفل اس کے، یہ وہ نفل نہیں ہے نفل کہ جس میں پچھانا نہ ہو. اس میں تو یوں ہے نا کہ جو تراویح کو ترک کر دے بلا وجہ شرعی اجازت کے بغیر، تو اس نے برا کیا. اساءت اس کو اصطلاح ہے، یہ برا کیا. اور اگر بار بار اس کو چھوڑتا ہے تراویح کو، تو سنت موقتہ کو بار بار چھوڑنا یہ گناہ ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے، شرعی حکم. مسئلہ اس کا یہ ہے. جی جی. یعنی کوئی یوں کہ نفل یہ نہ خالی سختی کرنے کا کیا فائدہ ہے یار. تو اب جو دین نے جو اس معاملے میں حکم دیا ہے اسی حکم پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے. تراویح تو بہت بڑی سعادت ہے، خدا کی قسم یہ رمضان میں ملتی ہے. ہم لوگ بدنصیب ہیں، ہمارے دل نہیں لگتے یار، ہماری محرومیاں ہیں. لیکن یہ کہ مر کھپ کر بھی بندہ پڑھ لے یار. وہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ان کے پیر و مرشد حضرت سیدی شاہ علی حسین رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے عرض کیا کہ حضور نماز میں دل نہیں لگتا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو پیر صاحب نے فرمایا پڑھتے تو ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور پڑھتا تو ہوں. تو بولا بس پڑھتے ہو نا. جس کا دل لگتا ہے نا، جس کو مزہ آتا ہے نا پڑھنے میں، وہ تو مزے لیتا ہے، اپنے مزے کے لیے پڑھتا ہو. لیکن تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو نا، دل نہیں لگتا پھر بھی پڑھتے ہو. تو یوں مطلب یہ کہ تراویح میں دل نہ بھی لگے تو پڑھنا تو ہے ذرا، مر کھپ کے بھی چھوڑنی ایک رکعت بھی نہیں ہے. سب یہ بالکل آج پہلی راتیں نہیں پڑھی تو پڑھ لو ناظرین. اور یہ جیسے قسم کھانا مت، لیکن یوں سمجھو جیسے قسم کھائی ہے کہ کھانا چھوٹ جائے، کباب سموسے رہ جائیں، نو پرابلم. تراویح کی ایک رکعت بھی نہیں رہنی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ یہ سعادت نہیں ملتی. اچھا پھر اس کے قضا بھی نہیں ہے.
آج رہ گئی تو یہ نہیں کہ کل پڑھ لوں گا، قضا نہیں ہے، گئی ہمیشہ کے لیے گئی اپنے ہاتھ سے. یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی نعمت نکل گئی تو اس کو دو ہاتھ سے پکڑ کے رکھو کہ ہم تراویح کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ تراویح ہمیں جنت میں لے جائے گی، وہ بھی آقا کے قدموں میں لے جائے گی جن کی یہ سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. راشد بھائی، ہم نے سنا ہے ماشاءاللہ آپ نے یہاں ڈسکاؤنٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے رمضانوں میں، کیوں کیا ہے؟ جی امیر اہل سنت کے کہنے پہ ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ کا حساب کتاب رکھا ہے رمضان کی وجہ سے. تقریباً سبھی چیزوں پہ کھلے آئٹم پہ 20% ڈسکاؤنٹ ہے اور 10% پیکنگ کے آئٹموں پہ ڈسکاؤنٹ ہے. یہ پورے رمضان انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ چلائیں اس کو، رمضان کے آفر ہے. حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی بھی خاص دست ہدایت ہے، تو انشاءاللہ بس ان کی بات کو لبیک کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں. ہم آپ کو بھی کہیں گے جتنے بھی آپ مخیر کاروباری حضرات ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہو سکے اپنی طرف سے حصہ ڈالیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیں. رمضان کریم ایک بڑا پروگرام ہے، اس کے لیے تقریباً 10% ڈسکاؤنٹ ہے ہمارے تمام آئٹمس کے اوپر، جس میں بیسن ہے، آٹا ہے، دالیں، چاول، چینی، گرم مسالہ جات، تمام قسم کے آٹے دستیاب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو پرچے وغیرہ حضرات مشترک حضرات آتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی خصوصی ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقصد خریداری کر سکیں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھے طریقے سے روزہ افطار کر سکیں، سحری کی برکت حاصل کر سکیں. اچھا، یہ ڈسکاؤنٹ صرف ہول سیل والوں کے لیے یا 1 کلو آدھا کلو پاؤ لینے والے غریب ہیں ان کے لیے بھی ہے؟ سر آپ ایک چھٹاک لینے کے لیے آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ایک چھٹاک کے اندر دیں گے. آپ 1 کلو لینے آئیں، ہم آپ کو 1 کلو میں دیں گے. دکاندار حضرات، ہول سیل، ریٹیل، جو ہمارے پاس چل کے آگے، ہمارا عزم یہی ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے، ہماری بات سے خوش ہو کے جائے. اشیاء جیسے رمضان کے استعمال میں آتی ہیں، بیسن ہو گیا اور آٹا ہو گیا، چینی ہو گئی، ان چیزوں پہ ڈسکاؤنٹ دیں گے. 10% کا سلسلہ رکھا ہے کہ رمضان میں ہر بھائی تقریباً جیسے سہولت سے کھا لے اور اس کو پریشانی نہ ہو. اور انشاءاللہ اور ہماری جو کوشش ہوگی تو ہم بھائیوں کی نہیں کریں گے. ہم امیر اہل سنت کی طرف سے آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. آٹا، دال، چینی پر 10% ڈسکاؤنٹ ہے، وہ بھی صرف رمضان تک، اور بقایا کمپنی کے آئٹموں پہ جتنا ہو سکے گا کریں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ان کو روزی روزگار میں خیر و برکت دے. اور ساتھ میں کوئی یہ بھی تو کہہ دیتا کہ اب تو انشاءاللہ میں ہر رمضان میں یہ کروں گا، پہلے یہ سننے میں آیا نہیں ہے، اب انشاءاللہ یہ بھی آئے گا سننے میں. تو ہر رمضان کو کرنا ہے نا اپنے، خالی اسی رمضان کو کیوں. اور ابھی تک کسی کا یہ میری آواز نہیں ہے کانوں میں کہ سید صاحبان کے لیے آدھا ڈسکاؤنٹ، سننے میں آیا نہیں میرے. آئیں گے انشاءاللہ اس طرح کی تاثرات. اور وہ چھٹانک پر میں جو مسکرایا، چھٹانک میں شاید نیو جنریشن نہیں سمجھتی ہوگی یہ ہوتا کیا ہے. یہ ایک سیر میں 16 چھٹانک ہوتے ہیں. اب سیر بھی نہیں چلتا، اب کلو گرام چلتا ہے. تو چھٹانک یہ سمجھو کہ 50 گرام کے آس پاس ہوتا ہوگا، سیر کا 16واں حصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت دی بارگاہ دے اندر میرا سوال ہے کہ جدوں نماز دا آخری ٹائم ہو جاندا ہے تے بعض لوگ اس ٹائم نماز پڑھدے نے تے انہاں دا یہ ٹائم دیکھ کے بعض لوگ کہندے نے کہ ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکراں. انہاں دا یہ کہنا کیسا ہے تے آیا کہ انہاں دی نماز درست ہے آخری ٹائم دے اندر پڑھنا؟ اس سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے کہ جب نماز کا آخری ٹائم ہو جاتا ہے تو بعض لوگ اس ٹائم نماز پڑھتے ہیں. اس ٹائم لوگ ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے وقت کی نماز وقت کے اندر ماری جانے والی ٹکر جیسی ہے. ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ کیا ان کا آخری وقت میں نماز پڑھنا درست ہے؟ اللہ اللہ. اب آخری وقت کس طرح کا آخری وقت ہے یہ دیکھنا ہوگا. اگر وہ جائز وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، جیسے کہ سمجھو کہ عصر کی نماز غروب آفتاب قریب آ گیا، 20 منٹ رہ گئے مثال کے طور پہ، اس سے بھی کم رہ گئے، تو اب یہ آخری وقت جو آیا اس میں بلا وجہ اتنا لیٹ کرنا نماز کو، اس دن کی عصر کو، یہ گناہ ہے، حرام ہے. مجبوری ہو گئی تو گناہ نہیں ہے. کسی واقعی ہو جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے تو پھر گناہ نہیں ہے. اچھا پھر بھی نماز جیسی اعلیٰ عبادت فرض، اس کو لفظ ٹکر یہ بول رہا، اگر معاذ اللہ کوئی نماز قضا کر کے بھی پڑھتا ہے تو نماز نہ، اس کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ نماز نہیں ہے. تو یہ ٹکر
टक्कर नहीं है, टक्कर बॉल को मारते हैं, बाज गुस्से में आके दीवार को मारते होंगे, नमाजी टक्कर नहीं मारता, अपने रब को सजदा करता है। ये जुमला ना कहा जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसील वही है जो आपने बयान की है। इसी तरह जैसे मगरिब के आखिरी वक्त तक इसको बगैर किसी वजह के मौखर कर देना, ये भी मकरूह है। हर नमाज को या मगरिब के बारे में ये है कि मगरिब जी सितारे करीब करीब आ जाएं तो इस तरह, और मकरूह तहरीमी है जी बिला शरीयत जिसको मजबूरी तस्लीम करे, ऐसी मजबूरी हो तो हरज नहीं है कि वो आदमी मजबूर है, वरना जानबूझकर इतनी देर ना करे। इसी तरह जो आपने बयान की तफसील, इसी कि जानबूझ के अगर कोई असर की नमाज को मौखर करता है तो फिर वो हदीस पाक में उसके लिए फरमाया गया कि मुनाफिक जो है वो इंतज़ार करता रहता है असर के आखिरी वक्त का, फिर जब सूरज जर्द हो जाता है तो वो मुर्ग की तरह ठोंगे मारता है। और ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वक्त में शक आ जाता है, तो ये भी मकरूह तहरीमी है कि वक्त में शक आ जाए कि वक्त है कि चला गया, तो इसलिए नमाज दुरुस्त वक्त में पढ़ी जाए। लेकिन मैं इस बात को तो कहूँगा, मैंने कहा कि बिल फर्ज को कज़ा भी कर दे यार, तब भी इसको टक्कर नहीं कहेंगे कि सजदा रब को है, नमाज नमाज है, ये टक्कर नहीं है। नमाज की बेअदबी ना की जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। सवाल मौसूल हुआ है कि सवाल कर रहे हैं, जिसके कान में सुराख हो उस सुराख में भी पानी बहाना क्या फ़र्ज़ है, और हमें कैसे पता चलेगा कि सुराख में पानी पहुंच गया है? आया कि इस कान से बाली या टॉप्स वगैरह निकालना ज़रूरी है पानी पहुंचाने के लिए? कान का पर्दा फट जाता है, सुराख शायद उसी को बोल रहे हैं। अच्छा ये कान, हाँ बाली का कान, हाँ ये अगर कान का सुराख खुला हुआ है बिल्कुल, इसमें तो पानी बहाना होगा। अब बाली पहनी है तो भी निकालनी होगी, और अंदर जैसे औरतें पहनती है इयरिंग वगैरह, तो ये निकाल कर भी इनको पानी तो बहाना पड़ेगा। मर्दों में देखा जा रहा है, ये रुझान बढ़ता जा रहा है कान में बाली पहनने का, या इस तरह के जो भी जेवरात होते हैं औरतों वाले, ऐसा लग रहा है। अब पहले इतना नज़र, पहले बाज़ लोगों को होता था तो पूछते थे, तो या पूछते के बगैर भी पता चल जाता था कि मन्नत वगैरह के तौर पे थे, तो उनको भी समझाया जाता था। लेकिन अब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, स्पेशली जब हम बाहर निकलते हैं और आउट ऑफ कंट्री जाते हैं वगैरह, एयरपोर्ट पर बातों का ये ज़्यादा मंजर नज़र आता है कि ऐसा लग रहा है कि फ़ैशन चल ही है ये मर्दों के कानों में बाली पहनने की, ऐसा लग रहा है मुझे। अल्लाह जैसे दाढ़ी का फैशन चली थी ना, इधर से तराश खराश, यूँ करो, तो ऐसा लग रहा है कि ये बाली की कान में मर्द बढ़ गए, नौजवान बढ़ गए इसके अंदर। मैं नोट नहीं किया, तो मैंने काफ़ी नोट किया है। चेन बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चेनें पहनने का रुझान बढ़ गया लॉकेट के साथ, और ये बढ़ गया। और जैसे वो पहले भी हम कहते थे वो जो चुटिया वगैरह, यानी ऐसा लग रहा है कि ये रुझान बढ़ रहा है। अब ज़ाहिर इनमें बाज़ ऐसे भी होते हैं, हमने देखा है कि अगरचे इस हुलिये में होते हैं, हमारे करीब आते हैं, मोहब्बत करते हैं, बड़ी अकीदत से प्यार से मिल रहे होते हैं, तो लगता है कि दीन से और मज़हब से और इस तरह इसको मोहब्बत भी है, तब वरना तो क्यों करीब आता, क्यों बात करते मिलते। तो कभी ऐसा मौका मिले तो बात हो जाए, लेकिन हर कोई नहीं होता, तो इन्हें कैसे इनके अंदर ये डाला जाए। चलिए बाली जो कान में पहनना है, क्या औरत की मुशाबत कहलाएगी ना? हा? तो असल वो एयरिंग कानों में पहनना, बालियां पहनना, तो ये है औरत के लिए, औरत की मुशाबत। और हदीस पाक में फरमाया कि जिसने जिस मर्द की मुशाबत की उस औरत पर लानत, और जो औरत मर्द की मुशाबत करे उस औरत पर लानत। यूं मतलब मजम्मत है और शरन ये गुनाह है कि औरत मर्द की इस तरह नकल करे और मर्द औरत की नकल करे। तो यूं मर्दों को ये बालियां नहीं पहननी चाहिए। इसी तरह गले में लॉकेट जो पहनते हैं ये भी औरतों का है, मर्द पहनते हैं। फिर इसमें खराबी एक और बढ़ती है कि सीना खुला रखते हैं, सीना खुला रखते हैं तो फिर थोड़ा अकड़ते हैं, ये खराबी दर खराबी दर खराबी। तो ये सारी बातें अच्छी नहीं है। तो यूं गले में लॉकेट पहनना, मर्द का ये धात का मेटल का लॉकेट जो पहनते हैं, ये भी गुनाह का काम है। ये भी नहीं, हाथों में बस कड़े पहनते हैं, ये भी जायज नहीं है। तो
ان سب سے مطلب یعنی کہ بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. طرح طرح کی اسٹیل کی انگوٹھیاں, تو وہ مختلف طرح کے اپنے رنگ پہن لیتے ہیں, کیڑوں اردو میں کیا بولتے ہیں, رنگ انگوٹھی, چھلا 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 چھلا, چھلے پہ ہم میمنی میں کیڑوں بولتے ہیں, کیڑوں. تو یہ کیڑے پہنتے ہیں, اس کے چھلے رنگ. تو یہ سب جو ہے نا یہ نہیں پہننے. مردوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. مرد صرف پہننا چاہے تو ایک انگوٹھی چاندی کی, کسی اور دھات کی نہیں اور میٹل کی نہیں, صرف چاندی کی, 4.5 ماشے سے کم وزن ہو. یہ پرانا ناپ ہے 4.5 ماشے, اب یہ نہیں چل رہا, لکھا ہوا یہ 4.5 ماشے, گرام نکالیں علماء نے. آپ جیسے یہ ارشاد فرما رہے ہیں نا حضور, اسی کو آپ اگر کنٹینیو کر لیں. ایک اور پرابلم اس میں جو آیا بغداد شریف میں پچھلے سال اس جو گزرا 11ویں شریف کا, تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اور میں ہاتھ دوڑ کے باہر نکل رہا تھا, تو وہ انتظار کر رہے تھے. تو اس سے ایک رات پہلے میرا بیان تھا, تو وہ بیان میں میں نے آپ کا بیان سنا وغیرہ, خوش ہو رہے تھے, اچھی انداز سے انہوں نے ملاقات کی. 11ویں شریف منانے کے لیے آئے تھے. اب کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں انگلیوں میں انگوٹھیاں, ایک یا دو شاید 2 لاکٹ یا 2 انہوں نے گلے میں چینیں اس طرح کی پہنی ہوئی تھی, کچھ کڑے اور وہ عجیب بہت مختلف, بالکل مختلف. تو اس میں مجھ تھوڑی انہوں نے عقیدت محبت کا جس طرح اظہار کیا, تو مجھے ایک اسلام بھائی نے اشارہ کیا کہ ہو سکے تو نیکی کی دعوت دے دو. تو میں ان کو الگ سے لے گیا اور ان کو نیکی کی دعوت دینی شروع کی. تو پھر انہوں نے مجھے گنتی کرایا نا, یہ یہاں کے دربار کا, یہ وہاں کے دربار کا, تو یہ وہاں سے آیا ہے, تو یہ وہاں سے آیا ہے. تو آپ کو دربار کا حوالہ دے گا, تو کوئی کہاں کا حوالہ دے گا, تو کوئی مدینے کا بھی حوالہ دے گا کہ میں مدینے سے لے کر آیا ہوں. تو خیر الحمدللہ میں نے ان کو عرض کیا. تو 1 یا 2 گھنٹے کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی, تو ماشاءاللہ سر پر ٹوپی تھی, بال سیدھے تھے, اور سارا کر کے کرتا شلوار پہن کے میرے کو یہ ملے. کیا بات. تو کہا کہ وہ بس آپ نے سمجھا دیا. اس کے بعد آپ مجھے نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ایسا ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے یہ شرعی احکام اور شرعی مسائل ہیں. بالکل میں کہہ سکتا ہوں شاید 92% میں صحیح ہوں گا, مگر 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد اس کو, میرے ساتھ اسلام بھائی بھی تھے, ان کو بھی اتنی خوشی ہوئی کہ اور 1-1.5 گھنٹے میں اتنا فرق آ گیا, ٹوٹل چینج ہو گئے وہ الحمدللہ. تو ایسا لگا کہ شاید ایک تعداد کو اس کے شرعی احکام یا شرعی مسائل نہیں پتہ کہ یہ مزار یا دربار یا فلاں جگہ سے لی ہوئی چیزیں, پہنی ہوئی چیزیں, کلائی میں, انگلیوں میں, گلے میں, یہ سب چلے, ان کو یوں ایسا ہوتا ہوئے گا. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں نہیں ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو, اللہ آپ کی زبان میں اثر اور بڑھائے. تو سمجھانا بھی ایک سمجھانے کا بھی انداز ہوتا ہے, پھر سمجھانے والے کا اپنا قد بھی ہوتا ہے, اس کا امپریشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ, کیونکہ وہ متاثر ہو چکا تھا, وہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی جلدی. اللہ کرم فرمائے اور ان کو استقامت دے, آپ کو جزائے خیر دے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ شریعت کا حکم دیکھا جائے گا. یعنی پہلے وہ کیا اسٹیل کی انگوٹھیاں, چھلے وغیرہ میں دیکھتا تھا, تو بولتے تھے ہم مدینے سے لائے, مدینے سے آیا ہے. تو میں پھر سمجھاتا تھا, میں نے مدینے شریف میں تو ٹی وی بھی ہوتے ہیں, گناہ بھرے چینل بھی دیکھے جاتے ہیں, میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے, معاذ اللہ. تو کیا مدینے میں اس لیے جائز ہو جائے گا؟ سر اگلا کیا جواب دے گا؟ یوں کر کے میں سمجھاتا تھا کہ یہ مدینے سے یہ چیز نسبت رکھتی, یہ نہیں دیکھا جائے گا, مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا, ان کی شریعت دیکھی جائے گی کہ ان کا حکم کیا ہے, یہ کیا فرماتے ہیں, ہم اس پر عمل کریں گے. تو یوں مطلب یہ کہ مزارات سے بھی, اب مزارات پر بیٹھے ہوتے ہیں لے کر بیچنے والے, تو بیچارے اس سے یہ منڈا جاتے ہیں, لے لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں, وہ بیچارے پھیل لیتے ہیں کہ مزار پر ہے, اور لمبی لمبی لٹیں ہیں اس کی, اور حق ہو کا نعرہ لگائے تو جھٹکا کھا کے جیب میں ہاتھ چلا جائے گا, جو بولے گی اس کو دے دے, اور انگوٹھی انگوٹھا اٹھا کر. تو ایسا نہیں ہے, تو حکم شریعت دیکھا جائے گا. بعض لوگ پہنتے ہیں, یعنی یوں صوفی منش نظر آتے ہیں, تو کئی انگوٹھیاں بیچارے پہنے ہوتے ہیں. اب ایسوں کو تو اگر سمجھانا بھی
ہر ایک کا کام نہیں ہے, ہمت بھی نہیں ہوتی, سمجھائیں تو گلے پڑ جائے. ایک بار بہت پرانا واقعہ ہے, کافی سال پہلے, کوئی ایک دو لڑکے دیکھا جوان تھے, تو وہ اسی طرح کا کچھ تھا حساب کے طرف. میں نے جیسے ہی چھیڑا نا ان کو, بولنا ہمارے پیر صاحب پہنتے ہیں, میں خاموش ہو گیا. میرے پاس کوئی بولنے ایسا کہیں تھا ہی نہیں گیا. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. دیکھو پیر ہو, صوفی ہو, کوئی بھی حکم شریعت علماء بتائیں گے, اور پیر کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے, عالم ایسی حرکتیں کرے گا نہیں. پیر اگر عالم نہیں ہے, بھلے کتنا خاندانی شخص ہے, بے شک سید سادات ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن سید ہونا یہ پیر کے لیے کافی نہیں ہے, نہ شرط ہے نہ کافی ہے. پیر کے شرائط اور ہیں, امامت کے شرائط اپنی جگہ پر ہیں. کوئی سید صاحب ہیں تو آپ بولو کہ سید صاحب ہیں تو نماز پڑھا دیں, سمجھے, تو یہ نہیں ہوگا. سید صاحب امامت کے شرائط پر پورے اترتے ہوں گے تو پڑھا سکیں گے. انڈرسٹوڈ ہے مطلب, سمجھے. انجینئر آپ ہیں تو ہم آپ کو انجینئرنگ کا کام دیں گے. آپ ڈرائیونگ جانتے ہیں تو اسٹیئرنگ آپ کے حوالے کریں گے. آپ بولو میں اعلیٰ نصب کا اور عالی حسب کا ہوں, تو ہم آپ کو یہ دے کر اپنی جانیں خطرے میں نہیں ڈالیں گے کہ یار نہیں جا کے ٹکرا دے کہ ہم تو ڈوبے ہیں, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ نہیں چلے گا. لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں, تو جو جس کا کام ہے اسی کو ساچے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو شریعت کے خلاف انگوٹھیاں, تو ایک انگوٹھی صرف چاندی کی پہننا جائز ہے مرد کے لیے, جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم, 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام, 4 گرامز 374 ملی گرامز سے کم, 4.5 ماشے سے کم, تو ان سے کم. تو آپ مثلا سمجھو کہ 4 گرام 373 ملی گرام, تو یہ صحیح ہو گیا. 474 تو یہ غلط ہو گیا, اس سے اوپر غلط ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے. اچھا, اس میں بھی پھر ضروری ہے کہ ایک نگ ہو, نگ اسٹون وغیرہ, اسٹون ہو یا پلاسٹک کا بھی چل جائے گا, کوئی بھی ہو, تو وہ نگینہ یہ ضروری ہے. اس کے بغیر بھی نہیں پہن سکتے. چاندی کا جو وزن بیان کیا گیا, اس کے علاوہ کم کی تو جیسے 4 گرام 374 ملی گرام سے کم کی تو پہننی ہی ہے, کم کتنا بھی ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے, پورے یا زیادہ کی نہیں پہن سکتے. اچھا, اتنے ہی وزن میں جو جائز وزن ہو اس کی بھی 2 نہیں پہن سکتے, ایک ہی پہننی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی نگ ہو, یہ بھی ضروری ہے, نگ ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ نہ ہو, ورنہ نہیں پہن سکتے. اور نگ ہتھیلی کی طرف رکھنا ہے, مرد کے لیے نگ ہتھیلی کی طرف ہو, عورت آگے رکھے, آگے رکھے. لیکن ہم سارے مرد تقریباً آگے رکھتے ہیں, ناجائز نہیں ہے, لیکن طریقہ یہ لکھا ہے کہ عورت مرد کا نگینہ جو ہے یہ ہتھیلی کی طرف ہو. اچھا, اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے انگوٹھی, تو مطلقاً یہ سنت نہیں ہے انگوٹھی. سنت ہوتی تو میں بھی سعادت حاصل کرتا. سنت نہیں ہے انگوٹھی پہننا. سنت کس کے لیے؟ سنت جج ہے, جیسے قاضی مہر لگاتا ہے اس سے, تو مفتی صاحب ہیں مہر لگاتے ہیں اس سے, تو جن کو مہر کی ضرورت ہے لگانے کی, پہلے انگوٹھیوں سے مہر لگتی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انگوٹھی مبارک مہر والی تھی, اور مہر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت مشہور ہے. تو یہ لکھا ہوتا فاروق اعظم کے اس میں کفا بالموت واعظہ لکھا تھا مہر میں. تو جب مہریں لگتی تھی, تو جو مہریں لگاتے ہیں انگوٹھی سے ان کے لیے مہر لگانے کے لیے یہ پہننا سنت. اچھا, اب جو مہر نہیں لگاتے, اب مفتی صاحب اسٹیمپ لگاتے ہیں, ایک بات ہے. اب تو کمپیوٹرائزڈ سارا نظام ہو گیا, اسٹیمپ بھی کمپیوٹر لگا دیتا ہے, اپنے کو زحمت نہیں ہوتی اٹھا کر لگانے کی.
تو ایسی صورت میں اب انگوٹھی مفتی صاحب کے لیے بھی سنت نہیں ہے. ہاں مور لگانا چاہیں کہ میں یہ سنت زندہ کروں میں لگاؤں تو اب ان کے لیے سنت ہے. اس طرح قاضی جج تو کہیں بھی اب یہ انگوٹھی سے مور کا سنا نہیں کوئی لگاتا ہو. تاہم یہ کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے. جائز انگوٹھی میں نے بتائی نا اس کا پہننا جائز ہے مگر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ بہتر نہیں ہے. بہتر پھر بھی نہیں ہے. اور تو سنت کہنا تو بڑی جرت ہے اس کو. سنت وہی مخصوص افراد کے لیے مخصوص انگوٹھی جو میں نے عرض کی. یہ اگر آپ کو حفظ ہو جائے گی نہیں باتیں تو انشاءاللہ رہنمائی ہوگی. لیکن جو صوفی طرح کے نظر آتے ہیں نا وہ ان سے جھگڑے مت کرنا کیونکہ آپ سمجھا نہیں سکو گے. عام طور پہ آپ کی عمریں کم ہوتی ہے. ہم جیسوں سے شاید وہ نہیں ٹکرائیں گے چپ ہو جائیں گے یا بولیں گے تو شاید سنیں گے مگر ہم بھی ظاہر ہے ہمارا کام الجھنا اور مناظرے ویسے کرنا عادت نہیں ہے میری. اس سے کتراتا ہوں. اس سے مطلب بعض اوقات پھر مزید خرابیاں بڑھ جاتے ہیں. اگلا نہیں مانتا تب دعائے خیر اور کہ اللہ ہدایت دے. اب منوانا ہمارا میٹر بھی نہیں ہے ہم پر واجب بھی نہیں ہے کمپلسری بھی نہیں ہے. اس کو منا کے چھوڑے انگوٹھیاں کھینچ کے نکال کر ہی چھوڑیں تو سمجھا سکتے. نہیں مانتا تو کیا کر سکتے دعا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عیدین میں عید بقرعید اب عید الفطر جو رمضان شریف کے بعد آتے ہیں تشریف لاتی ہے. عیدوں میں یہ انگوٹھی مرد کے لیے ایک جائز انگوٹھی یہ پہننا مستحب ہے. مستحب یہ ثواب کا کام ہے اگر مستحب کی نیت سے پہنے گا تو. اس کے علاوہ اور کوئی مستحب موقع اس کا مجھے یاد نہیں ہے شاید ہے بھی نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے میرا کہ منع ہے. بہتر ہے کہ بچے نہ پہنے. اعلیٰ حضرت کے فتوے کا خلاصہ یہ ہے. لیکن کوئی پہنے اس کو چھیڑنا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہے نا. جائز انگوٹھی پہنتا تو ٹھیک ہے بھلے پہنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بکتی ہوگی انگوٹھی میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بکتی ہے کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا تعویذ ہے. یہ میرا دعوت اسلامی سے پہلے کا تجربہ ہے. یہ واٹ از دس. اعلیٰ حضرت نے تو اس پہ لکھا ہے کہ تعویذ بیچنا قادریہ سلسلے میں ناپسندیدہ ہے. ناجائز نہیں لکھا ناپسندیدہ ہے. اعلیٰ حضرت کیوں دیں گے تعویذ کہ اس کو بیچو. پھر اعلیٰ حضرت نے کسی ایک کو عطا فرمایا ہوگا کہ چلو وہ انگوٹھی میں رکھ لو بالفرض کہ بطور علاج ضرورت اس کو عطا فرمایا. اب اس کی کاپی کر 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 کے اس کی دکانیں کھول لینا اور میرے اعلیٰ حضرت کو کیش کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بکتی یہاں بھی بکتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. پہلے بکتی تھی ہمارے یہاں بھی اب نہیں بکتی. اب میں نے چند بار رد کیا اس کا پہلے کہ یہ مطلب اپنی سمجھ میں آتا نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسا دھندا کسی کو بتا دیں کہ میرے تعویذ بیچو. خود کبھی نہیں لیا تعویذ. اتنے اعلیٰ حضرت تعویذ کی اجرت لینے کے مطلب اپنے لیے خلاف تھے. آپ کا تقویٰ تھا کہ ایک بار کسی نے حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں وہ ایک مٹھائی کی ہنڈیا پیش کی. پہلے ہنڈیا ہوتی ہوگی غالباً اب جیسے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی کوئی کام پر نہیں حضور نہیں کام ہو تو بولو. نہیں سرکار بس زیارت. اب وہ آپ نے وہ مٹھائی جو تھی وہ گھر کے اندر بھجوا دی. اب وہ بولا جو لایا تھا تعویذ حضور تعویذ چاہیے تو آپ نے مٹھائی منگوا لی. مٹھائی منگوا لی واپس تعویذ اس کو دیا مٹھائی واپس دی. فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. اسی لیے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی کام ہے تو بتا دو. آپ نے جب صرف میں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے تحفہ ہے گفٹ ہے تو اندر بھجوائی تھی مگر یہ تحفہ نہیں تھا آپ کو تعویذ چاہیے تھا. تو اعلیٰ حضرت ایسے تھے. لیکن جو تعویذ کے پیسے لیتا ہم اس کو گناہ گار نہیں بولیں گے کہ لڑائیاں کرنا شروع نہ کر دیں ناجائز ہے حرام ہے فتوی نہیں دینا. ہم لوگ قادری ہیں. ہمارے قادری سلسلے میں قادری رضوی سلسلے میں یہ چونکہ اعلیٰ حضرت نہیں لیتے تھے ناپسندیدہ اس کو سمجھتے تھے تو ہمیں بھی نہ لینا چاہیے اگر جو تعویذ کرتے ہیں ان کو بھی. لیکن اگر کوئی لیتا ہے گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لیکن یہ بتا دوں جو لیتا ہے نا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تنفیر کی صورت تو ہے اس میں.
لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے میری باتوں کا بھی برا منا رہے ہوں گے کہ یہ کیا بول دیا اس نے. ارے بھائی دوا خریدتے ہو کہ نہیں یار؟ دوا خریدتے ہو نا، تو یہ دوا ہے، تعویذ جو ہے کہ علاج ہے. یہ لکھتا ہے، کاغذ دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اس نے سیکھا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے. اتنا ہے کہ مطلب جو ڈاکٹر ذرا ڈیل کرتا ہے کہ بابا جی یہ عامل ڈیل کر رہا ہے، اور جو جائز طریقے پر تعویذ کے پیسے اگر یہ لے رہا ہے، تو شریعت نے جب اجازت دی ہے تو اس کی مخالفت کرنے والا ہو آ رہی ہو تو کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ناجائز نہیں کہا، پسند نہیں فرمایا. تو اعلیٰ حضرت کی پسند ہماری پسند، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ماشاءاللہ معتکفین کی ایک تعداد آ گئی ہے، مسجد بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو رہنا تو مسجد میں تو پہلے ہی کچھ میں نے عرض کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب مسجد میں رہنا ہے تو کچھ مسجد کا خیال بھی رکھنا ہے. فیضان نماز پیج نمبر 243 سے کچھ مسجد کے آداب عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں ہے، مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی، یہ مسکرانا ہے، یہ حرج نہیں ہے. اب اتنی آواز نکلی کہ جیسے خود سن لیا تو یہ ہنسنا ہے، اس کی اجازت نہیں، قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اور پھر ہاں کر کے ہنستے، قہقہ لگا کر، تو یہ مطلب نہیں اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرا ہو تو وہ بھی سن لے، دوسروں تک پہنچ جائے، تو یہ قہقہ کہلاتا ہے. تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگایا بھی نہیں ہے قہقہ. مسجد کے علاوہ بھی مسجد میں تو ہنسنا بھی ثابت نہیں ہے، مسکرانا، ٹھیک ہے نا؟ تو قہقہ تو لگانا ہی نہیں، ہمیں عام عادت نکالنی ہے اگر ہے تو، ٹھیک ہے نا؟ تاہم یہ کہ مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. وہ تو ایسی باتیں بھی نہ کی جائیں، بعض مقررین بھی چٹکلے اور ہا 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 کر کے لوگ، نہیں نہیں، یہ مسجد ہے، مسجد میں یہ دندے نہیں چلیں گے زور زور سے ہنسنے کے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسی بات مقرر بعض وقت کر دیتا ہے، ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ہنسنا نہیں چاہیے زور سے، کیونکہ ہنسے گا وہ خود پھنسے گا نا. ہم نے بول دیا اور بولنا وہ جائز تھا، اور کوئی کسی کو ہنسی نکل گئی وہ الگ چیز ہے، قصداً جان بوجھ کر نہیں ہنسنا چاہیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی احتیاط کی جائے مسجد میں بیان میں کہ ایسی باتوں سے بچا جائے جس میں لوگوں کی زور سے ہنسی نکلے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. یہ اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا، دوسرے سے لے کر جو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ غمز العیون جلد 3 صفحہ 190 کا حوالہ ہے. نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں ریح پوائنٹ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. شور میں تو یہ بڑا بچہ بھی ہو اور شور مچاتا ہے تو اس کو بھی مسجد میں لائے ہیں تو اس کو فوراً لے جائیں. مسجد میں لانے والا گناہ گار ہے، اگر لاتا ہے پتہ کہ شور مچاتا ہے، یا اکیلا ہے تو صحیح ہوتا ہے، دوسرا مل گیا تو یہ دونوں اللہ گلہ کرتے ہیں، مسجد میں شور مچاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. تو آج کل تراویح میں شاید یہ پرابلم ہوتا ہوگا، شروع ہو گیا ہوگا. آج تو زیادہ ہی بچے ہوں گے گھر میں مسجدوں میں، اور نمازوں میں بڑی بیچاروں کو تکلیف ہوئی ہوگی. نمازوں میں تکلیف ہو یا نہ ہو، مسجد کا بھی احترام ہے نا، اس میں بھی شور شرابے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے.
اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. 7 فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. اس پر شاپر دکھا رہے ہیں. واہ ماشاء اللہ. مدینہ مسجد کا کچرا یا کچرا کنڈی میں ڈسٹ بین میں ڈالنے کے بجائے کسی صاف ستھری جگہ پر پاک جگہ پر ڈال دیا جائے. ماشاء اللہ. تو جو نہیں رکھتے وہ بھی رکھیں. اعتکاف میں یہ کام بھی ایک سنبھال لیں. کچھ نہ کچھ کچرا وغیرہ مسجد میں وہ ہرتا پھرتا رہتا ہے اس کو لے کر. ماشاء اللہ. آپ مسواک دکھا رہے ہیں. ماشاء اللہ. مسواک مسواک سے دانت صاف کرنا ہے, مسجد میں جھاڑو نہیں دینا ہے. ٹھیک انشاءاللہ اس کی بھی باری آئی ہے. یہ شاید توجہ دلا رہے ہیں کہ مسواک کی بھی ترغیب دلائی ہے. تو ابھی ایک ٹاپک چل رہا ہے نا, انشاءاللہ کبھی اس کی بھی باری اللہ کرے گا آ جائے گی. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب صفحہ 222. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی, بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے دری دھاگا نوچتے رہیں گے, ویلیو کم ہو جاتی ہے اس سے. ایک بھی دھاگا آپ نے نوچ لیا تو اس کی قیمت میں کمی آ گئی نا. مسجد ہو یا گھر ہو یا کسی کے گھر گئے ہوں, یہ کام نہیں کر رہا ہے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جانے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. تلاوت و نعت باجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایذا یعنی تکلیف پہنچے. مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مسجد میں نعرہ لگا تو سکتے ہیں ضرورت کے موقع پر, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جیسے فرض نماز پڑھ کے بھی بعد نعرے شروع سمجھاتے اب ایسا ہو نہیں رہا. اس سے پہلے کبھی کبھی ہوتا تھا اور شروع ہو گئے, تو اس سے نہیں, نعرے نہیں لگانے مسجد میں. کبھی بیان میں کوئی واقعی سا پرجوش نکتہ آ گیا اور لگا دیا نعرہ, وہ الگ بات ہے. لیکن ایک طبقہ ہوتا ہے سیریس جو مسجد میں آتا ہے, وہ ان چیزوں سے تھوڑا دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, مزید یہ کہ جیسے کہ میں حاضر ہوتا ہوں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھانے کے لیے. مجھے اپنی مثال دینی پڑ گئی, تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اب رش اس وقت تو رش بھی ہے, تو اب یہ آگے بڑھ گئے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے, آگے تو بڑھ گئے, تھوڑا ہاتھ بھی لے رہا نہیں ہے. اب
اب بیٹھنے کی باری ہے، اب کیا ہوگا؟ اب گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا. آئے تیری جگہ، آئے میری جگہ، آئے ہٹ جا، یہ دندے بھی شروع ہو جاتے ہوں گے جو مطلب مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث، مسجد کا احترام کی پامالی کا سبب ہے نا. تو اس لیے جہاں بھی رش ہو، جب بھی مسجد ہو، رمضان ہو نہ ہو، کوئی بھی آپ اجتماع میں ہو، کہیں بھی ہو، تو کسی کے استقبال کے لیے اٹھنے کی نوبت آ گئی تو اٹھ کر پھر اپنی جگہ سے نہ ہٹے. بلکہ بھیڑ میں تو میرا اپنی تو یہی ہے کہ یعنی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے اس طرح ہی اٹھ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ لائک اپنے لیے. اور جو پسند کرے وہ اس کے لیے ہے بھی خطرہ. یہ حدیث پاک میں وعید بھی ہے کہ جو یہ پسند کرے، جو یہ چاہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کوئی بھی عالم دین یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میری رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جائے کرو. یہ ٹیچر لوگ سکھاتے ہوں گے یس سر کر کے، آئی ایم کمنگ سر، وہ لوگ کھڑے طلبا کھڑے ہوتے ہوں گے، اس کو اپنے چھیڑتے نہیں ہے، میں نے چھیڑ دیا واپس لے لیتا ہوں. تو اب یہ دنیا کے اصول ہے. اور بھی اداروں میں ہوتا ہوگا ایسا کہ جب سر، چاہے وہ سراپا شر ہو، وہ آتا ہوگا تو اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہوں گے. یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہوں گے، لیکن بہرحال جو مسئلہ ہم نے عرض کیا نا، اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کی خواہش پسند کرے گا لوگ. یہ وعید ہے حدیث پاک میں، یہ اس سے بچنا ضروری ہے. اب یہ تو ہو گیا نا کہ اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا میرے لیے. یہ فور ایور میری درخواست ہے، آج کے لیے نہیں ہے. یہ حفظہ بہت کمزور ہے، کل بھول جائیں گے. پھر بالفرض کل تراویح کے بعد اگر میں آیا نا تو کوئی بھروسہ نہیں ان کا. یہاں تک عصر کی نماز کے بعد بھی کھڑے ہو جانا ہے. ارے مغرب کی نماز کو دیر کتنی رہ گئی ہے. پھر جو پریشانی ہوتی ہوگی نا بیچارے، بعض گھنٹوں سے میں نے نوٹ کیا اعتکاف میں خاص کر کے، وہ ہر نماز انہوں نے پہلی صف میں پڑھنی ہوتی ہے. پتہ نہیں گھنٹوں پہلے وضو کر کے کس طرح آ کے بیٹھتے ہیں. میں نے نوٹ کیا افطار کرتے، سحری کرتے پہلی صف میں، پہلی صف نہیں چھوڑی. اب آپ دادا جی راہ گئے، ہٹو ہٹو کر کے وہ استقبال کے لیے آگے بڑھ گئے، تمہارا دھکا. وہ غریب اللہ کا نیک بندہ پہلی صف میں 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے، دھکا مار دیا اس کو، آپ بیٹھ گئے. آپ کے جنت میں چلے جائیں گے اس طرح؟ آپ سوچ لیں. اس کا دل دکھا کر اس کی جگہ چھین گئے. دیکھ لیں آپ، یہ بھی ہوتا ہوگا. ہاڑاوڑی ہوتی ہے بعض اوقات کئی بار دیکھا ہے. اب سمجھانا شروع کیا تو کچھ نہ کچھ فرق محسوس کیا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ قرآن کریم میں. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو آگے نہیں بڑھنا ہے، بالکل اپنی جگہ پہ رہیں گے. عصر کی نماز اور دیگر نمازوں میں وضو پہلے سے تیار رکھیے. اگر جماعت لینی ہے، اگر کیا لینی ہے جماعت، تو پہلے سے نہ رش ہو جاتا ہے. اچھا اب بعضوں کو چونکہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں بہت دیر ہو گئی وضو کیا، اب پتہ نہیں وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا. بس یہ اپنے طور پر ذہن بنا لیتے ہیں شاید وضو ٹوٹ گیا ہوگا. تو شاید باید سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹتا کب ہے؟ یہ مسئلہ آپ کو اگر یاد ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ ہر جگہ آسانی ہوگی. آپ کو مطلب ہر جگہ آسانی ہوگی انشاءاللہ. وہ مسئلہ کیا ہے؟ یعنی وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین ہو جائے کہ آپ قسم کھا سکیں کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے یا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. ایسی کیفیت آپ کو ایسا یاد ہو تو وضو ٹوٹا. ورنہ خامہ کا وہم وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا. پرانا وضو تھوڑی ٹوٹتا ہے پرانے اس سے. کہ ہر وقت باوضو رہنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، مستحب ہے. جو بے وضو ہے اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ بے وضو کا کو رہا آئی نا مصیبت. وضو جو ہے یہ مصیبت کی ڈھال ہے، مصیبت کو روکتا ہے. اللہ نصیب کرتے ہیں. بس ہم لوگ سست لوگ ہیں، کھانے پینے میں احتیاط ہے نہیں، پیٹ سیٹ رہتا ہی نہیں. رہے گا کیسے؟ ابھی کباب، سموسے، پکوڑے، یہ تو رمضان شریف کا خاص آئٹم ہے. تراویح کہاں پڑھ سکتے ہیں یار؟ دیر ڈکا رہے آ کر کے. اور پھر یہ کہ ابھی نہیں، 1-2 دن امن رہے گا، پھر تیسرے دن
کوئی ٹھاؤں کرے گا تو کوئی ٹھاں کرے گا، ٹھیں کرے گا، ایک دوسرے کو سر ملاتے رہیں گے تراویح میں. کھانسیوں کا اب کباب سموسے پکوڑے کھائے، ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی چڑھایا، پھر رنگ برنگی شربت پیا. اب کھانسی کیا بولتی ہے یار، آوے کہاں جائے گی، بخار بھی لائے گی ہو سکتا ہے. یہ سمجھانے، کھانسی ویسے بھی ہو جاتی ہے، مجھے بھی ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی. تو ایک بات بولتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ احتیاط. اب تو اعتکاف میں زیادہ احتیاط کر رہی ہے، اور وضو بچانا ہے تو اور احتیاط کر رہی ہے. کھانا بھی کم کھانا ہے. ہم نے تو سمجھایا ہوا ہے کہ تیل، آئل، مسالے کم. آپ کو تھوڑا یوں ہوگا کہ ٹیسٹ کم ہے. اب نافذ ہوا کہ نہیں ہوا مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے، لیکن سمجھایا ہوا ہے آدھا آدھا. یہ بیچارے احتکاف تو کریں، ورنہ بخاروں میں تپ رہے ہوتے ہیں یار، اور وامٹ، کسی کو پیٹ تو کسی کو کیا کیا لگا ہوتا ہے. اور پھر بعض دل چھوٹا کر کے چلے بھی جاتے ہوں کہ یار یہاں تو بیمار ہو گئے. یہاں بیمار نہیں ہوئے، مسجد میں آنے سے. اس کو لوک لگانا بھول گئے تھے، گڑبڑ ہو گئی ہے. نہیں میں تو تھوڑا کھاتا ہوں، تو نگلا ہوگا، چبایا نہیں ہوگا. چبانا بھی تو پڑتا ہے نا. اتنا چبائے کہ چب جائے، اور یہ زبان کے نیچے تھیلی ہوتی ہے، تھیلیاں ہوتی ہے جس سے ہاضم لعاب، ہاضمے دار تھوک نکلتا ہے، وہ اس میں مکس ہوتا ہے. یہ مکس کر کے جب اندر جائے گا تو ہاضمے میں سہولت رہتی ہے. ورنہ جھٹ پٹ پٹ جھٹ بوٹی بوٹا جو بھی آیا یہ کھا جائے گا میرا بھائی، وہ کھا جائے گا میرے جاؤں گا. اعتکاف میں یہ ہوتا ہوگا کیا، تھال آتے ہیں وہ تھوڑا آسانی کم ہوتی ہوگی، جلدی آتا نہیں ہوگا. ذرا اتنا بڑا انتظام پھر بھی دعوت والے کرتے ہی ہیں. اب آپ کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چبا کر آپ کے منہ میں رکھ دیں، یار یہ تو مشکل ہے. چبانا تو آپ نہیں ہے. تو انشاءاللہ احتیاط کریں گے، حرص سے نہیں کریں گے. بوٹی، بٹاٹا، آلو بھلے آپ کا بھائی کھا لے یار، کھانے دو یار، کیا یاد کرے گا یار. بلکہ سچی بات ہے، احسار تو یہ کہ بندہ ہاں کھاڑے کان کر لے، بوٹی دل کر رہا ہے لیکن ارادتاً چھوڑ دے گا میرا بھائی کھا لے یار، بھلے وہ بھلے کھا لے یار، اس میں ثواب ملے گا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی خواہش ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا. حوالہ تاریخ دمشق جلد 31 صفحہ 142. ایثار اسی کو بولتے ہیں. ہم تو ویسے بات پر بولتے ہیں یار ایثار کر دو. کیا ایثار کر دو یار، آپ کا جائے گا کیا ایثار کر دو. تو یہ ایثار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس چیز کی خواہش ہے اور آپ اس پر قدرت بھی رکھتے ہیں. آپ قدرت ہی نہیں رکھتے تو پھر ایثار کا آئے گا اس پر. تو یوں مطلب یہ کہ مدنی پھول انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. اب کچھ یاد رہیں گے، کچھ نہیں رہیں گے، کچھ بھول جائیں گے، کچھ یہ ہوتا رہے گا. اب کیا کروں میں، تو اس کے لیے تو عمریں چاہیے یہ سارے یاد ہوں. اب عمل کی توفیق رب دے گا. ہمارا نفس تو ابھی میں بولتا ہوں، ابھی کباب سموسے آئے نا بالفرض، میرا خیال ہے میرا بیان الیاس قادری سنا تو ہے نا یار، ابھی ہٹ جاؤ، ایک مثالیں ٹوٹ پڑے گا. ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ اب انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، کم کھائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو عبادت میں مزہ نہ آئے، پیسے واپس آپ کے، بس انشاءاللہ ایسا مزہ آئے گا. تراویح میں ایسا دل لگے گا، ورنہ تراویح میں اس کو ٹکر ماری، اس کو دھکا مارا، پیٹ بھرا ہوا ہے نا، پیٹ بھی ایسا بوجھ پڑا ہوا ہے، مزہ کرکرا ہو رہا ہے. زیادہ کھانے کے بعد پھر ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آپ سب کو تجربہ ہوگا پیٹ کیسی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ کوسنے دیتا ہوگا کہ تیرا بھلا ہو یار، تو کیسا نمازی ہے، مجھے بھی نماز پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ الکریم جو احتیاط کرے گا، میری بات مانے گا، نفع اٹھائے گا. عبادت کی لذت ملے گی. اعتکاف یہ عبادت ہے، اور اعتکاف میں پھر 1000 عبادتیں اور ہوتی ہیں. یہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، نہ کہ سموسے کھانے کے لیے آئے. ہم کباب سموسے دیتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ مہربان آتے ہیں، لوگ لے آتے ہیں یار. اب ظاہر کیا کریں، ہم ڈنڈا لے کر کھڑا تو رکھ نہیں سکتے بندہ، اور ناجائز بھی نہیں کہتے ہم کباب سموسے کو، ہے تو جائز. عبادت کرنی ہے تو میری بات مانیں. اور سارا سال ساری زندگی اگر کھانے پینے میں محتاط رہیں گے نا، کباب سموسا ٹھیک ہے آدمی اکا دکا کبھی کھا لے، لیکن یہ جو ڈٹ کے کھاتے نا آئلی غذائیں، وہ زیادہ پستے ہیں. کبھی ایک آدھ کھا لیا تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. اللہ علی محمد. ماشاءاللہ آج ہمارے سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت بھی ہے. الحمدللہ. پہلی رمضان المبارک. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے کے سروں سے قدم بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، کیا تپے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اب یہ شعر ہو سکتا ہے کئیوں کو حضور وہ سمجھ میں نہ آئے، اس کی اردو اور اس کے معنی کیا فرمائیں گے آپ؟ سمجھتے ہوں گے. ہاں سمجھتے ہوں گے. باقی سب سمجھ میں آتے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کے کلام ہے غوث پاک کی شان میں جمعے جاؤ. اس نسبتوں کا بیان فرما دیں. جی جی. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے، حسینی ہے مہکنا تیرا. کیا بات ہے. یعنی یہ وہ، اب میں بھی اپنے کبھی پڑھا نہیں ہے اس کا، میرے غوث پاک جو ہیں یہ وہ گلدستہ ہے مہکتا ہوا، یا یہ وہ خوشنما پودا ہے، پھل دار درخت ہیں کہ جس پر نبوی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ابر جو ہے یہ برسا ہے. نبوی میں علوی فصل، یا یہ کھیت، شاید فصل نہ گئے تو یہ وہ کھیت ہے کہ جس پر نبوی می پیارے آقا کی رحمت کا بارش برسا، اور علوی فصل نے مولا علی کی نگاہ سے اس کی فصل ہوئی بطولی گلشن. تو اب یہ بی بی فاطمہ کا ایک گلشن بن گیا، باغ بن گیا. حسنی پھول، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی برکت لیے ہوئے پھول کھلا، اور اس میں جو خوشبو نکلی وہ حسینی خوشبو ہے. اور جو سمجھ میں آیا وہ میں نے عرض کیا ہے. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی سے
علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تجھ سے در در سے سگر سکتے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سگے ہے تو کریمہ تیرا ہاں اے وہ کیسا ہی سگے ہے تو کریمہ تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں کہ وہی نا وہ رضا بندائے رسوا تیرا کہ وہی نا وہ رضا بندائے رسوا تیرا کہ وہی نا وہ رضا بندائے رسوا تیرا فخر آقا میرا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم منی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ مدنی